خواتین و حضرات، آج 20 جولائی اور سوموار کا دن ہے۔ سویڈن کی اہم خبریں، یہاں کے حالات حاضرہ اور اپڈیٹس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ عارف رسانہ کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ یہاں سویڈن میں پولیس نے خبردار کیا ہے کہ جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں، اگر وہ بھی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کریں تو ان کو جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثلاً ریڈ سگنل کو عبور کرنا، یا غلط جگہ سے سڑک کو جو ہے وہ کراس کرنا، یا جہاں پہ فٹ پاتھ موجود ہو فٹ پاتھ کی بجائے جو ہے وہ سڑک پہ چلنا، اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں ان کو جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ جہاں پہ اگر فٹ پاتھ نہیں ہے تو وہاں انہوں نے کہا جی کہ آپ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ چل سکتے ہیں۔ تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیدل چلنے والے جو ہیں ان کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پہ جرمانہ نہیں ہو سکتا، لیکن سویڈش پولیس نے کہا ہے کہ یہ قوانین سب لوگوں پہ جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں، خواہ وہ گاڑی میں ہوں، سائیکل موٹر سائیکل پہ ہوں، یا ایون وہ پیدل چل رہے ہوں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ دوسری ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اور اس میں ناظرین بھی اپنی رائے دیں۔ دنیا کے 76 ممالک میں مختلف لوگوں سے جو رائے لی گئی ہے، اس کے بعد اس میں جو خواتین اور جو مرد ہیں دونوں نے کہا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ زیادہ خوبصورت اور پرکشش ہوتی ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ سب لوگوں کی رائے مشترکہ ہے۔ اس میں جو سائنسی اور بایولوجیکل ماہرین جو سائنس کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جب انسان کی ایولیوشن ارتقاء ہوا یہ اس وجہ سے ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ اس پہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ ایک معاملہ جو ہے یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ خوبصورت اور پرکشش نظر آتی ہیں۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے آپ دے سکتے ہیں۔ تیسری خبر یہ ہے کہ 2027 سے سویڈن میں ہاؤسنگ، یعنی جو لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں کرائے کے گھروں میں، ان کے لیے قوانین مزید سخت کیے جا رہے ہیں، جس میں بار بار شور خرابہ کرنا، غیر قانونی طور پہ اپنا گھر کسی دوسرے کو دینا، یا جرائم میں ملوث ہونا، یا سنگین خلاف ورزیاں کرنا، یا وہاں پہ جو ہاؤسنگ اتھارٹی ہے ان کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کے مطابق نہ چلنا، تو ان پہ جو کہتے ہیں جی کہ پھر آپ کو اپارٹمنٹ چھوڑنا پڑ سکتا ہے، جس میں اپنا جو کوڑا کرکٹ گاربیج ہے اس کو بھی مناسب جگہ پہ ٹھکانے نہ لگانا۔ لیکن اس میں ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ ایک کرایہ دار تھا، اس نے 13 مرتبہ اپنا کرایہ جو ہے وہ لیٹ دیا، لیکن اس کے باوجود عدالت نے کہا جی کہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ اس کو اس کے گھر سے بے دخل نہیں کر سکتی۔ چوتھی خبر یہ ہے کہ یہاں پولیس نے یہ خبردار کیا کہ کچھ لوگ جو گاڑیاں چلاتے ہیں انہوں نے سپیڈ کیمروں سے بچنے کے لیے اپنی نمبر پلیٹ کو ایسے طریقے سے کور کیا ہوتا ہے کہ وہ اس پہ جو ہے وہ نہ آ سکے، ان کی جو تصویر نہ لی جا سکے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اگر ایسے لوگ پولیس کی نظر میں آ گئے تو ان کو جرمانہ اور سخت کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ غالباً برطانیہ سے چلا تھا اور اس کو مختلف لوگ یہاں پہ کرتے ہیں، یا بعض اوقات جو آپ کو اسٹاک ہوم شہر کے اندر آنے کے لیے جو فی ادا کرنا پڑتی ہے اس سے بچنے کے لیے بھی اس طرح کے کئی لوگ حربے اختیار کرتے ہیں۔ تو پولیس نے ان سب کو جو ہے وارننگ دی ہے۔ آج کے اس ولاگ کی جو ہے وہ 5ویں خبر یہ ہے کہ جو گاڑیاں ہیں پولیس کی وہ بعض اوقات لوگوں کا جو ہے وہ معائنہ کر رہی ہوتی ہیں، اور اگر آپ نے اپنی گاڑی کا جو اس کی انسپیکشن ہے وہ نہیں کروائی اور آپ نے فی پے نہیں کی تو آخری تاریخ گزر جانے کے باوجود اگر آپ گاڑی چلا رہے ہوں تو پولیس آپ کو روک سکتی ہے۔ تو پولیس کے جو کیمرے ہیں ان میں اب یہ سسٹم بھی ہے کہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آئے۔ یہ پچھلے دنوں بھی ہم نے اس پہ بتایا تھا کہ اب پولیس کی جو گاڑیاں ہیں ان میں جو کیمرے ہیں وہ بہت جدید اور ریڈار ہیں، اور وہ ہر طرف سے جو گاڑیاں ہیں ان کی سپیڈ اور ان کی باقی چیزیں جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ چھٹی خبر یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سروے ہوا ہے اور اس میں مختلف لوگوں سے پوچھا ہے جو کہ جا کے ہوٹلز میں ٹھہرتے ہیں، تو اس میں جناب ایک سروے کے مطابق تقریباً 20% لوگوں نے کہا کہ وہ ہوٹل سے کوئی نہ کوئی چیز اپنے ساتھ لے جاتے ہیں،
جیسے شیمپو کی بوتلیں ہیں، کنڈیشنرز ہیں یا جوتے ہیں جو عام استعمال کے لیے وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ انہوں نے تو کہا جی ٹاولز وغیرہ بھی لے جاتے ہیں، اور اس لیے اب کچھ ہوٹلز والوں نے ایک تو انوائرمنٹ کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے جو شیمپو دوسری چیزیں وہ دیواروں کے ساتھ فکس کی ہوتی ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ ہوٹل میں ہر چیز مفت نہیں ہوتی. یہ ایک سروے تھا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو سویڈش لوگ ٹریول کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ کافی وغیرہ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی برانڈ کی کافی شاید دوسرے ملکوں میں نہ ملے. اگلی جناب 7ویں خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جن لوگوں نے گھروں کے لیے جو ہے وہ لون لیا ہوا ہے، بینک لون مورگیج کروائی ہوئی ہے، وہ اب دوبارہ جو ہے وہ ویریبل جو رورلت ہے متغیر چینج ہونے والی اس کی طرف زیادہ آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ مستقبل میں شرح سود میں مزید کمی ہوگی یا شرح سود انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا نہیں، تو اس لیے اگر وہ کم پہ رکھیں گے یا اس طرح جو چینجیبل ہے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے. بہرحال یہاں پہ ہمارے بڑے جو اہم لرنڈ میرے ناظرین ہیں وہ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں جو اکانومی کے حوالے سے اس طرح کی انفارمیشن رکھتے ہیں. اور جناب 8ویں خبر یہ ہے کہ یہاں مختلف حکومتی اور جو غیر سرکاری بعض ایسے ادارے ہیں جو مختلف لوگوں کو ان کی خاص کنڈیشنز کی وجہ سے ان کو امداد دے سکتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا، جیسے کچھ اسپیشل پرسنز ہیں یا کچھ عمر رسیدہ لوگ ہیں یا ایون اسٹوڈنٹس بھی ہیں جن کی مالی امداد یہ حالت ٹھیک نہیں ہوتی، وہ ان سے امداد لے سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس حوالے سے علم نہیں ہے. تو وہ جناب لینس تیرلسن کے پاس وہ ایک لسٹ ہوتی ہے، وہاں سے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں یا اپنی متعلقہ کمیون سے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ مختلف ادارے ہیں، فنڈ ہیں جو لوگوں کی اس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ صرف آپ ایک فنڈ پہ اپلائی نہ کریں، اب مختلف پہ کریں. ہو سکتا ہے اگر ایک جگہ سے آپ کو پیسے نہ ملے تو دوسری سے آپ کو مل سکتے ہیں. بعض آپ کو رقم جو ہے وہ کہیں اپنے ٹریول کے لیے اپنے بچوں کے لیے جانا ہے، خصوصی جو بچے اسپیشل چلڈرن ہیں ان کے لیے کچھ چیز خریدنی ہے یا کچھ آپ نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو وہاں سے فنڈز یا ان کے کورسز کے لیے بھی وہاں سے کچھ نہ کچھ آپ کو مل سکتا ہے. آج کی اس بلیٹن کی 9ویں خبر یہ ہے کہ اگست کی 1 تاریخ سے ڈرائیونگ سیکھنے کے قوانین میں کافی تبدیلی آ رہی ہے جو کہ 20 سال کے بعد آ رہی ہے. اور اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ پرائیویٹلی جو لوگ ڈرائیونگ گاڑی کی کرتے ہیں اور اپنے ساتھ فیملی کے کسی ممبر کو بٹھاتے ہیں تو ان کے لیے انٹروڈکشن کورس جو ہے وہ کرنا اب ضروری نہیں ہوگا دونوں کے لیے، اب اس کے بغیر ہی چلیں گے. اب اس پہ دونوں طرح کی رائے آ رہی ہے کہ یہ ایک تو اچھا ہے، اس سے وقت بھی بہت لگتا تھا اور ان لوگوں کو جو ہے وہ پیسے بھی دینے پڑتے تھے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے اور جو رولز ہیں ان کا بھی شاید لوگوں کو اتنا علم نہ ہو. تو دونوں رائے ہیں، لیکن پرائیویٹلی چلانے کے لیے ایک تو آپ کو ان سے پرمیشن لینا بہت ضروری ہے جس شخص نے چلانا ہے، اور جو ساتھ بیٹھے گا جو اسسٹنٹ کہہ لیں اس کی نام کے ساتھ بھی پرمیشن ہونا ضروری ہے، لیکن کورس جو ہے اس کی اب ضرورت نہیں رہے گی. اور 10ویں خبر یہ ہے کہ یہاں پہ جو یونیورسٹی جنہوں نے یہ ٹیسٹ بنایا ہے سٹیزن شپ کے حوالے سے جو پہلا ابھی 15 اگست کو ہو رہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ بعض جعلی ٹیسٹ جو ہیں وہ مارکیٹ میں آیا، کئی لوگوں نے اس طرح سے جعلی ٹیسٹ بنائے ہیں یا انہوں نے گیس بنائے ہیں یا لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی آپ ہم سے یہ خرید لیں کورس تو آپ امتحان پاس کر لیں گے. تو اس طرح کے جو پیپرز ہیں یا اس طرح کی جو انفارمیشن ہے وہ لوگوں کو فروخت کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ لوگ محتاط رہیں، جو سرکاری ادارہ ہے اس نے کسی قسم کی اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ فروخت کے لیے نہیں رکھی. اور 11ویں خبر یہ ہے کہ سویڈن میں 500 کے جو کرنسی نوٹ ہیں وہ کافی تعداد میں جعلی مارکیٹ میں گردش کر رہے ہیں. تو حکام نے کہا جی کہ اس میں جو حفاظتی علامات ہوتی ہیں 500 کرون کے نوٹ میں وہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ دھوکہ نہ کھائیں. تو کرنسی نوٹ ویسے ہی یہاں کم ہے، لیکن اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ لین دین کر رہا ہے تو اس کو ضرور چیک کر لیں، اور اگر اس طرح کا کوئی نوٹ آپ کو ملے تو بینک اور پولیس کو اطلاع بھی کر سکتے ہیں. 12ویں بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹیکس حکام ہیں انہوں نے ایک ریسٹورنٹ تھا اس کو انہوں نے 2.5 لاکھ کرون کا جرمانہ کیا ہے. وہ اس طرح سے کہ جو ٹیکس کے ملازمین تھے وہ 2 سالوں میں کئی مرتبہ ان کے پاس گئے، انہوں نے کھانا وانا کھایا، ان کو جناب انہوں نے کیش پیمنٹ کی ہے، اور اس کے بعد کئی دفعہ انہوں نے رسید ہی نہیں مانگی تو انہوں نے دی نہیں، یا کئی دفعہ انہوں نے کہا جی رسید رہنے دیں. تو اس کے بعد انہوں نے اپنا جو اندراج بالکل نہیں کیا. تو قانون کے مطابق آپ کوئی بھی چیز یہاں پہ خریدتے ہیں کسی بھی دکان سے، ریسٹورنٹ سے، تو ایک تو بغیر مانگے اس کو رسید دینا لازمی ہے، اور اگر گاہک کہے کہ میں نے رسید نہیں لینی تب بھی اس کا اندراج ہونا ضروری ہے، وہ اندراج کرے کہ یہ میرے پاس آیا ہے. تو وہ اندراج وہ انہوں نے نہیں کیا، تو جناب یہ ٹیکس والے جو ہے نا انہوں نے اب اس کو 2.5 لاکھ
کرون کا جرمانہ کیا کہ وہ ٹیکس چوری کر رہے تھے۔ سویڈن میں ٹیکس چوری کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، اور آج کی اس سویڈن کی ڈائری کی، آج کے خبرنامے کی 14ویں خبر یہ ہے کہ 2027 سے یہاں سویڈن میں تنہا ہوں پینشن اسٹوڈنٹس کو جو مالی امداد ملتی ہے، اگر آپ بچوں کے جو الاؤنسز لیتے ہیں ان سب میں، یا سوشل بینیفٹس، ان میں کچھ اضافہ ہو جائے گا۔ اس کی ریزن یہ کہ ہر سال حکومت نے ایک رقم رکھی ہوتی ہے جس کو حوالہ جاتی رقم کہتے ہیں، پریس باس بلوپت، تو اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ 59,200 سے بڑھ کے 59,600 ہو جائے گا۔ 400 اضافہ ہے، لیکن ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جتنی مہنگائی ہوئی ہے اس لحاظ سے 400 اضافہ کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ جناب اس سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ جناب میں نے آپ کی خدمت میں 13 خبریں جو ہیں وہ پیش کی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں غیر ضروری طوالت یا ریپیٹیشن اس طرح کا نہیں ہے۔ آپ کو یہ کیسا لگا؟ آپ مزید مشورہ دے سکتے ہیں، آپ کی رائے، آپ کے مشورے میرے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات کرتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں۔